اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہمیں سورہ طارق کو کنٹینیو کرنا ہے۔ ہم نے 7 آیت تک پڑھ لیا تھا، تو ہم لوگ اس کو جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ آنورڈس پڑھنا شروع کریں گے۔ آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سما اور طارق کی قسم کھائی تھی۔ سما یعنی آسمان اور طارق مطلب جو چیز رات میں آتی ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سوال کیا تھا، اور سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والی کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہماری اٹینشن کو کسی چیز کی طرف ڈرائیو کرنا ہوتا ہے جس کا جواب انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 3 تھا النجم الثاقب، وہ تارا ہے چمکنے والا۔ ٹھیک ہے، رات کے وقت آنے والی کیا چیز ہے؟ وہ تارا ہے جو کہ چمکنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا ان کل نفس لما علیہ حافظ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جان پر جو ہے وہ ایک نگہبان مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اینجلز اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ انسان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، پلس اس کا نام اعمال بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 5 کیا تھا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے پھر یونیورس اس کی اٹینشن جو ہے وہ اس کے اپنی طرف لے کر آئے تھے کہ وہ دیکھیں انسان کس چیز سے اس کی بگننگ ہوئی ہے، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 6 میں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ وہ جو انسان کی جو بگننگ ہوئی ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ ایک فلوئڈ سے ہوئی ہے جو کہ گیشنگ مینر میں نکلتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو فلوئڈ جہاں سے نکل رہا ہے وہ ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اور وہ ٹیسٹیکلز جو ہے وہ پیٹھ اور سینے کی ہڈی کے درمیان ہوتے ہیں، اور لیٹر آن وہ اسکواٹم کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے ہم آج پڑھیں گے انہو علی رجعہ لقادر، بے شک خدا اس کو پھر سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ ڈاؤٹ، یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس چیز کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ ہے انسان، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو ایک فلوئڈ کے ڈراپلیٹ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا تھا، تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی مشکل ہوگی کہ انسان کو دوبارہ وہ پیدا کر دے سیکنڈ ٹائم۔ آیت نمبر 9 ہے یوم تبلا سرائر، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پل آؤٹ یعنی نکال دینا یا سب کے سامنے ایکسپوز کر دینا، اور سریرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کوئی چھپا ہوا راز جو نہیں ہوتا، بہت ہی ویل گارڈڈ سیکرٹ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سریرہ، اور سریرہ کا پلورل جو ہے وہ سرائر ہے جو کہ اس آیت میں یوز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن جو بہت ہی ویل گارڈڈ سیکرٹس ہوں گے نا وہ بھی ایکسپوز کر دیے جائیں گے۔ اب وہ جو ویل گارڈڈ سیکرٹس ہو سکتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں چھپ جاتی ہیں، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو سب کے سامنے لے آئے گا۔ اور بہت ساری ایسی بری چیزیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسپوز کر دے گا۔ اور سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ قیامت کے دن جو انسان کی ایگزامینیشن ہوگی نا وہ اس کی نیت کی بیسس پر ہوگی، وہ ظاہری چیزوں پر نہیں ہوگی بلکہ نیت کی بیسس پر ہوگی، یعنی اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی تو وہ بھی قیامت کے دن ایکسپوز ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوئی آپ نے کوئی کام آپ کو کرنا تھا اچھا لیکن آپ نہیں کر پائے لیکن آپ کی نیت تھی اس کو کرنے کی تو وہ بھی آپ کی ایک نیکی میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس طریقے سے سب سے اچھی چیز جو یہ ہے نا کہ آپ جو بھی کرو اس میں آپ کی نیت اچھی ہو، اور کیونکہ قیامت کے دن کیا ہے کہ آپ کی سب چیزیں ایکسپوز کر دی جائیں گی، چاہے وہ اچھی ہو یا چاہے وہ بری ہو۔ تو آپ کوئی بھی کام کرو اس میں آپ اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھو، کیونکہ آپ کی جو ایگزامینیشن ہوگی فائنل وہ نیت کی بیسس پر ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے فما لہو من قوت ولا ناصر، تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، یعنی انسان کا کوئی زور نہ چل سکے گا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ اب یہ آیت کیا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے، اور جب وہ خود اپنی مدد نہیں کر پاتا تو وہ کسی اور سے مدد لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں باتیں کیا کر دی؟ کلیئر کٹ کر دی کہ نہ تمہارے پاس طاقت ہوگی اس دن کہ تم مدد کرو اپنی، اور نہ تم کسی اور سے مدد لے پاؤ گے۔ تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس دن جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ سامنے آ کے رہے گا، نہ ہم اپنی کوئی مدد کر پائیں گے اور نہ ہم کسی اور سے کوئی مدد لے سکیں گے، اور صرف جو چیز ہمیں قیامت کے دن بچائے گی وہ کیا چیز ہے کہ ہماری نیت پیور ہو اور ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ آیت نمبر 11 پہ آ جاتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کی قسم جو مینا برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ آسمان کی قسم کہی ہے۔ اچھا، ذات سے مراد
ذات کا لفظ ہم تب، جو اس آیت میں ذات کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، ذات کا لفظ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب بھی کوئی ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کریں جو کہ ریٹرننگ کا فیچر رکھتی ہو، یعنی وہ کوئی لوٹا، وہ اس کے پاس ایک ایسا کریکٹرسٹک ہو کہ وہ کوئی چیز لوٹا سکے، تو اس میں اس لیے ہم لوگ ذات کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کو فردر ایکسپلین کروں گی تو میں اور سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، جہاں پہ جو رج کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، رج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لوٹانا، جو اس آیت میں رج کا لفظ استعمال ہوا ہے، رج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لوٹانا۔ عربی زبان میں نا ہم بارش کے لیے بھی رج کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو رین ہوتی ہے نا، وہ ایواپوریٹ کر کے آسمان پہ چلی جاتی ہے اور پھر آسمان اس کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے، اس لیے عربی زبان میں ہم لوگ جو ہے وہ رج بھی رین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے جو کہ ریٹرننگ کا فیچر رکھتی ہے، یعنی ریٹرن کیا کرتا ہے آسمان؟ آسمان بارش کو ریٹرن کرتا ہے، وہ دریا اور اوشن سے پانی ایواپوریٹ ہو کے آسمان پہ چلا جاتا ہے اور پھر آسمان کیا کرتا ہے؟ اس کو ریٹرن کر دیتا ہے۔ کس چیز کو ریٹرن کرنے کا فیچر رکھتا ہے آسمان؟ بارش کو ریٹرن کرنے کا فیچر رکھتا ہے، اس لیے یہاں پہ ذات کا لفظ استعمال ہوا تھا، کیونکہ یہاں پہ آسمان کا ذکر ہو رہا تھا اور آسمان ایک ریٹرننگ فیچر، اس کا ایک فیچر ہے کہ وہ ریٹرن کرتا ہے، اور وہ چیز کیا ریٹرن کرتا ہے؟ رج، بارش۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کوائٹ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آیت نمبر آ جاتے ہیں 12 پر، اینڈ بائی دا ارتھ وچ cracks open والارض ذات الصد، یعنی اب یہاں پہ زمین کی بھی قسم کھائی ہوئی ہے، پہلے آسمان کی قسم کھائی تھی، اب زمین کی قسم کھائی ہوئی ہے جو پھٹتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی پلانٹ نکلتا ہے۔ تو جب بھی آسمان سے بارش ہوتی ہے نا، زمین اس کو ایبزارب کرتی ہے اور پھر وہ پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے کہ پودا نکلتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ پریویس آیت سے کمپیئر کریں اس کو، تو پریویس آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ فیمیل کو امپریگنیٹ کر رہا تھا اور پھر اس کے اندر سے بچے کی، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ باہر نکلتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ارتھ امپریگنیٹ ہو رہی ہے واٹر سے یا فلوئڈ سے جو کہ آسمان سے آ رہا ہے، اور پھر واپسی میں باہر کیا نکل رہا ہے؟ باہر جو ہے وہ پلانٹ نکل رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے آیت جو ہے وہ آپس میں ویل آرٹیکولیٹڈ ہیں، اگر آپ اس کو ڈیپ طریقے سے سمجھیں تو۔ ان دونوں کیسز میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیرالل کر دی ہماری کریشن کو پلانٹس کی کریشن سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک سملیرٹی شو کی ہے، ایک کمپیریزن یا سملیرٹی شو کی ہے کہ کس طریقے سے ہماری کریشن بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ پلانٹ کی کریشن ہے۔ دونوں میں ایسا نہیں ہے کہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں، دونوں کا کریٹر ایک ہے، اور ان دونوں کی پیدائش میں، یعنی ان دونوں کی جس طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں اس میں بھی کافی سملیرٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سما یعنی زمین اور آسمان، ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اوتھ لیتے ہیں تو اس کا آگے کچھ نہ کچھ اس کا کوئی رسپانس ہوتا ہے یا کوئی آگے کی آیت سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ نے پریویس آیت میں سما کا کنیکشن آگے والی آیت جو اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ کی آیت میں سما اور جو ہے وہ فرسٹ آیت میں جو اوتھ لیا ہوا تھا اس کا کنیکشن آپ کو آگے کی آیت میں نظر آیا تھا، تو ان دونوں چیزوں کا کنیکشن بھی آپ کو آگے کی آیت میں نظر آئے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ ہے انہ لقول فصل، کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں یہاں پہ ہمارے پاس جو فصل کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، فصل کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو سیپریٹ کر دینا آپس میں، کہ آپ ان کو بالکل وہ واضح ہو جائیں، الگ الگ طور پہ آپ ان کو پہچان پاؤ، بالکل واضح ہو جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے فصل۔ اچھا، ابھی میں نے جیسے کہ کہا کہ پریویس آیت میں کیا لنک بن رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی تھی، تو اب آیت نمبر 13 میں اس کا لنک کیا بن رہا ہے؟ یعنی ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے دو چیز، آسمان اور زمین کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کر دیا، تو ان کا لنک کیا بن رہا ہے آپس میں؟ اچھا، اب یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کی قسم کھائی تھی، آسمان کیا کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے۔ بارش کہاں برستی ہے؟ زمین پر برستی ہے، اور جو بنجر یا ڈیڈ زمین ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا کرتے ہیں؟ پلانٹس نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں کافی بار جو ہے وہ بارش کو ریولیشن سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ ریولیشن یعنی جو وحی اترتی ہے وہ بھی کہاں سے اترتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان سے آئے ہیں، اور یہ کہاں گرتے ہیں یا یہ کہاں ایبزارب ہوتے ہیں؟ انسان کے دل میں ایبزارب ہوتے ہیں، اور ایبزارب ہو کے کیا کرتے ہیں؟ جو انسان کے، جیسے زمین مردہ ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے پانی سے، تو اسی طریقے سے انسان کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے قرآن کے الفاظ سے۔ تو یہ آپ ان کا کمپیریزن دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ایک دم سے یہ
آیت نمبر 13 آ گئی بالکل الگ آیت نمبر 11 اور 12 کے بعد، بلکہ ان کا آپس میں ڈیپ کنیکشن ہے. اچھا اب اس کی میں ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں آپ کو. یہ جو کمپیریزن ہے نا زمین آسمان کے اوت کا اور پھر ایک دم قرآن کا ورڈ آ گیا، تو ان کا آپس میں لنک ہے. وہ لنک میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں تو آپ کو اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ایک زمین کی ایگزامپل لیتے ہیں. ایک زمین ہوتی ہے جہاں پہ بارش برستی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ زمین کیا کرتی ہے اس پانی کو ایبزارب کرتی ہے اور گھاس نکل آتی ہے یا سبزہ نکل آتا ہے سب وہاں پہ. اس کی ایگزامپل اس انسان کی طرح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہے، قرآن کی نالج حاصل کرتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے ایک اور زمین کی ایگزامپل ہے. تو ایک زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو پانی ابزارب تو نہیں کرتی لیکن اس کو ریٹین کر لیتی ہے، یعنی اس کے اندر پانی رہتا ہے، وہ اس کے اندر ابزارب نہیں کرتی لیکن اس کو ریٹین کر لیتی ہے، یعنی جانور اور دوسرے پرند چرند آ کے وہاں سے پانی پی سکتے ہیں. اس کو کمپیئر کریں اب اس انسان سے جو کیا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کی نالج کو اس ریٹین کرتا ہے اور اس کی نالج کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ خود تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس نالج سے، وہ خود تو اس سے بینیفٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے اس نالج کو ریٹین کر کے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے ایٹ لیسٹ. تو اس کی ایگزامپل اس زمین کی طرح اس شخص کی ایگزامپل. اسی طریقے سے ایک زمین کی ایک ایسی زمین ہوتی ہے جو کہ کیا ہوتی ہے بالکل ہی بنجر ہے، نہ وہ کوئی واٹر ریٹین کر رہی ہے اور نہ وہ کوئی واٹر ایبزارب کر رہی ہے، نہ وہ خود فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو، نہ وہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اس کی ایگزامپل اس انسان کی طرح ہے جو کہ نہ تو قرآن کو خود سمجھتا ہے، نہ ہی اس اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، اور نہ تو نالج ریٹین کرتا ہے کہ کوئی دوسروں کو فائدہ پہنچا دے. اس کے کیس میں یہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ لینڈ اس انسان کی ایگزامپل میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے بارش برستی ہے اور اس کا ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ زمینوں پر، یعنی کوئی زمین ایبزارب کری ہے اس کو، کوئی ریٹین کری ہے اور کوئی اس کو نہ ایبزارب کری ہے نہ ریٹین کری ہے. اسی طریقے سے انسان بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ، جو کہ انسانوں کا بھی ریولیشن کا انسانوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا قرآن کے ورڈز کا. کچھ لوگ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ریٹین کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے، کچھ لوگ نہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. سو یہ ان کا لنک تھا آپس میں. ہوپ اب یہ آیت جو ہے وہ آیت نمبر 11 12 13 یہ تینوں بہت ڈیپ میں کلیئر ہو گئے ہوں گے. اوکے آیت نمبر 4 پہ پڑھتے ہیں. وما ہوا بالحزل اور بےہودہ بات نہیں ہے، اٹ از ناٹ پلیزنٹری. ماں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی آپ بہت اسٹرانگ نفی کر رہے ہو، اور حزل کا مطلب ہوتا ہے کہ ویک یا اسکنی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی اسپیچ نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ بہت کیجول لیں، بلکہ قرآن یا انٹرٹینمنٹ کی پرپسز سے لیں، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ بہت بینیفیشیل ریزلٹس پروڈیوس کرتی ہے. اور یہ ایک ڈیسائسو ورڈ ہے، یعنی فیصلہ کر دینے والی ورڈ ہے، چیزوں کو سیپریٹ کر کے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دینے والی وہ ہے کتاب ہے. اور ڈس بلیورز جو ہیں وہ اس کو چاہے مانے یا نہ مانے وہ ان کے اوپر ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے کانسیکوینسز کے لیے خود ہی رسپانسیبل ہوں گے جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ بھی اپنی جتنے بھی چالیں چل رہے ہیں وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. سو اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کو فار گرانٹیڈ یا فار کیجول نہیں لینا، بلکہ اٹ از اے ویری یہ بہت اسٹرانگ ورڈ ایک دیتی ہے اور یہ ڈیسائسو ورڈ ہے. یعنی اس میں جو بھی تعلیمات ہیں وہ سب چیزوں کو کھول کر سامنے رکھ دینے والی ہیں. اچھا آیت نمبر 14 تک ہم رکھتے ہیں، پھر نیکسٹ ہم آیت نمبر 15 16 17 along with lessons ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ تھرڈ ویڈیو لیکچر میں تھرڈ پارٹ میں کور کر لیں گے. اب تک کوئی کنفیوژن ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. You can subscribe this channel for more informative and precise tafsir of Quran.